ہمارا مشن ایران کے میزائل پروگرام اور نیوی کو تباہ کرنا ہے، یہ کوئی ایک رات کا آپریشن نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، کہا آپ امریکیوں کو نشانہ بنائیں گے تو ہم آپ کو ڈھونڈ کر قتل کریں گے۔ یہ عراق جنگ کی طرح نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے۔ ایران کا سیکیورٹی انفراسٹرکچر اب امریکی نشانے پر ہے۔ امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت جلد یہ جنگ ختم کرے گا۔ ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ خطے میں مزید امریکی افواج کی تعیناتی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں مزید جانی نقصان کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ ایک مکمل جنگ ہے جو جاری ہے۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین کی پریس کانفرنس، کہا امریکی افواج نے سینکڑوں ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کیا۔ اسپیس اینڈ سائبر آپریشن میں کمیونیکیشن نیٹ ورک کو نشانہ بنایا۔ ایران پر حملے میں 100 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ ہم نے اس ہدف کے لیے مہینوں اور سالوں تیاری کی تھی۔ ایران کے آپریشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ جنگ میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے میں مزید وقت لگے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران کی جوابی کارروائیاں جاری۔ ایران کا کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے، علیہ السلام ایئر بیس اور عبداللہ مبارک نیول بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد امریکی بیس سے دھواں اٹھنے لگا۔ بحرین کی بندرگاہ پر امریکی بحری جہاز پر حملہ، 2 میزائل داغ دیے۔ بحرین کی بندرگاہ پر کھڑے جہاز کے انجن روم میں آگ لگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فون پر رابطہ، خطے کی مجموعی صورتحال اور امن و سلامتی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر دفاع کا موجودہ علاقائی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، تناؤ کم کرنے اور مسائل کے حل کے لیے سفارتی اقدامات پر زور دیا۔ کہا خطے میں پائیدار امن کے لیے مکالمہ اور بات چیت ناگزیر ہے۔ عمان کی متوازن اور مثبت سفارتکاری خطے میں استحکام اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاکستان ایران کی صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہا ہے۔ حالیہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفرہ کو ایران اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ، کہا پاکستان علاقائی ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان اپنی تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لا رہا ہے۔ ہماری تمام تر توجہ کشیدگی کم کرانے پر مرکوز ہے۔ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے ممالک پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ تمام فریقین سفارتکاری اور مذاکرات کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی محمد فاروق نے قرارداد جمع کرائی۔ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل ایک غاصب اور ناجائز ریاست ہے۔ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کا ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ ایل پی جی کی قیمت میں 2 روپے 52 پیسے فی کلو کمی، قیمت 213 روپے 88 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ اوگرا نے مارچ کے لیے قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کے 11.8 کلو گھریلو سلنڈر کی قیمت 2664 روپے ہو گئی۔ اوگرا کے مطابق قیمتوں میں کمی ڈالر ایکسچینج ریٹ میں کمی کے باعث ہوئی ہے۔ کراچی کے ضلع کورنگی زمان ٹاؤن میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو ایک کمرے میں بند کر کے گھر کا صفایا کر دیا۔ 22 تولہ سونا اور 1 کروڑ 85 لاکھ روپے نقدی لوٹ لی گئی۔ واردات کے بعد تینوں ملزمان آرام سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 2 روز قبل گھر میں ہونے والی اس ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج NTN نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس کی ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی، قومی سلیکشن کمیٹی میں اہم پیش رفت۔ سلیکشن کمیشن کمیٹی کے رکن علیم ڈار نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سابق ICC ایلیٹ پینل امپائر کو سلیکشن کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ ٹیم کی کارکردگی پر اٹھنے والے سوالات کے بعد کمیٹی کے دیگر ارکان کے مستعفی ہونے کا بھی امکان ہے۔